کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مجھے مسئلہ نہیں، قوم کا مسئلہ ہے، میرے تو ہو گئی ہیں الحمدللہ، کافی ساری ہو گئی. میں چند سوالات لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو، ایک تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو لڑکوں سے زیادہ ہے. بھائی وہ جو امیر صاحب کی اجازت ہے نا، کہیں گے ہم آپ کو کیا کھلائے تھے کس. لڑکیوں کا جو گروتھ ریشو ہے وہ لڑکوں سے بولے نا زیادہ ہے. آپ کہیں آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ دیکھو جس سوسائٹی میں فیملی پلاننگ پر عمل کیا جاتا ہے نا، اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کا گروتھ ریشو برابر ہو. کیونکہ جب دو بچے ہی اچھے تو جس کے دو لڑکے یا ایک لڑکا ایک لڑکی مل گئی وہ تو روک لے گا نسل. جس کی لڑکی ہوئی پھر لڑکی ہوئی پھر لڑکی ہوئی پھر لڑکی ہوئی، وہ لڑکے کی لالچ میں کنبا بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ تو یہ ناممکن ہے کہ جو نیچرل ریشو تھا دونوں کی گروتھ کا وہ فیملی پلاننگ والے معاشرے میں برابر، یہ ہو ہی نہیں سکتا. چائنا میں اور انڈیا میں وہاں لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں، حالانکہ فیملی پلاننگ پر بھرپور طریقے سے عمل ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جائے کہ لڑکی ہے تو جان سے مار دیا جاتا ہے. تو اگر آپ بھی ایسے سفاک اور ظالم بننا چاہتے ہو کہ لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے، تو حرام ہے، ناجائز ہے. قیامت کے دن سوال کرے گی آپ سے. تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو لڑکوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے نا. تو اتنی لڑکے ہیں ہی نہیں جو تمام لڑکیوں سے شادی کریں اور لڑکیاں پوری ہو جائیں. ایک بات. نمبر دو، لڑکوں میں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکوں میں بچپن میں موت کا ریشو بچپن میں مرنے والی لڑکیوں سے، جملہ کمپلیٹ کیا کریں، آپ کی شادیوں کی بات کر رہا ہوں اب تو جوش میں ہے. وہ کیا ہے؟ موت کا ریشو زیادہ ہے. تو جو لڑکیوں سے شادی کے قابل مرد تھے مارکیٹ میں اور شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جتنے مارکیٹ میں آئے، ایک تو مارکیٹ میں آئے کم تھے، جو آئے وہ بھی بچپن میں ہی شارٹ مارکیٹ سے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جوان ہونے کے بعد حادثات میں موت کا ریشو لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت کئی گنا زائد ہے. خاندانی جھگڑوں میں لڑکیاں مرتی ہیں لڑکے مرتے ہیں. ساس بہو کے جھگڑے چماٹوں سے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بات آگے بڑھتی. تانے، کمبخت، گھر سے کیا لائی ہے، دو چیتھڑے جہیز میں لائی ہے اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ ساسوں کے تانے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن مردوں کی لڑائیاں بندوقوں سے ہوتی ہیں، ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں، آپس میں بغاوتیں ہوتی ہیں، ان کو کچلا جاتا ہے، موبائل سنیچنگ میں بندہ مار دیا. یہ سارے حادثات، فیکٹری کی چھت گری، جتنے مزدور کام کر رہے تھے وہ شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، کشتی الٹ گئی مچھیروں کی. یہ سارے مشکل کام یہ مرد کرتے، خواتین نہیں کرتی. موت کا ریشو بھی کس میں زیادہ ہے؟ مردوں میں. اب جو مرد مارکیٹ میں آئے تھے دنیا میں ان لڑکیوں سے شادی کے لیے، جوانی میں بھی بہت سے مارکیٹ سے، کیا خیال ہے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب وہ تھوڑے سے بچے. اب وہ تھوڑوں سو میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کے لیے شادی کرنے کے لیے اسٹیبل ہونا، مالی لحاظ سے مضبوط ہونا ضروری نہیں. وہ نہ بھی کماتی ہو کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. مرد کے لیے اسٹیبل ہونا ضروری. پوچھا جاتا ہے جب بھی کوئی رشتہ لینے کے لیے جائے گا، رکشہ لینے کے لیے جائیں یا رشتہ لینے کے لیے جائیں؟ ٹھیک ہے نا، پیسے ضرور پوچھیں گے آپ سے. تو آپ سے پوچھتے ہیں نا کماتا کیا ہے؟ جی کردہ کی ہے. لکڑ کا کام کرتا ہے. تو مسواکیں تو نہیں بیچتا ہے، یہ تیری کوئی فیکٹری ہے؟ کیا کرتا ہے؟ لکڑ کا کام. گھنٹے سے تو نے لکڑ کا کام کرتا ہے. مرد بھی چھپا رہا ہوتا ہے نا کہ لکڑیوں کا بزنس ہے میرا. بعد میں پتا چلتا ہے مسواکیں بیچ رہی ہے تو مسجد کے باہر بیٹھا وہ 2 نمبری سے کام لے رہا ہوتا ہے. تو اب آپ بتاؤ بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے، پیسے ہی نہیں ہے جیب میں، پڑھ لکھ کے بھی جاب نہیں مل رہی ہوتی. تو نکاح کے قابل مرد اور شارٹ ہو گئے نا مارکیٹ سے. کیا خیال؟ اب یہ جو تھوڑے سے بچے ہیں ان میں بہت سے نکاح کرتے ہیں اپنے ملک میں نہیں کرتے، گوریوں سے جا کے کر رہے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں نیشنلٹی کے لیے یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کا، اور شارٹ ہو گئے. اب آخر میں ہم 4-5 بچیں گے آخر میں. اتنا شارٹ کروں گا میں کہ بس میں اور آپ 2-4 بچ جائیں گے. تو پھر ہماری ذمہ داری ظاہر بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو اتنے شارٹ مرد ہو گئے مارکیٹ سے، شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان میں کچھ اسٹیبل ہوتے ہیں، نکاح کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے قابل نہیں ہوتے، نشہ کرتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، شراب پیتا ہے، ساری رات گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، سنوکر. تو
ایسا آدمی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی عورت کی ذمہ داری اس پہ ڈال دی جائے. لڑکی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا کفو نہیں, ہم لڑکیوں میں یہ اخلاقی بیماریوں کا ریشو بہت کم ہے, وہ سب نکاح کے قابل ہوتی ہے. مردوں میں یہ ریشو بہت زیادہ ہے. اب اس میں بھی جو تھوڑے سے بچے ہیں اس زمانے میں وہ کرتے ہی نہیں ہے شادی, وہ قابل ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنی, وہ گرل فرینڈ سسٹم کی طرف آئے ہیں, وہ عیاش ہو گئے ہیں, یا 50 سال میں جا کے کر رہے ہوتے. تو آپ بتاؤ اتنے تھوڑے سے آدمی اگر آپ ان کو کہو جی ایک شادی کریں گے وہ, تو عورت کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہو رہا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس 2 شادیوں کا ٹائم نہیں ہے, ایکچولی یہ ٹینشن ہے, اپنی بچیوں میں بھگتنا ہوتا ہے ان کو, بچیوں کے رشتے نہیں مل رہے ان کو. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں انہوں نے کہا ہم دین کی خدمت میں لگے ہوئے, ہم 2 شادیاں نہیں کر سکتے, ہمارا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ان کی بیٹیاں ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, ان کے رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو آڑے ترچے لوگ آ رہے ہیں, ان کے ہم پلہ کوئی نہیں آ رہا. تو یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. لوگ تو اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں, تو یہ مذاق نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی کا. جیسے سیلاب زدگان ایک آفت ہے نا, سیلاب زدہ ہونا, تو یہ بھی ایک آفت ہے جس سے پوری قوم گزر رہی ہے. اور اگر ابھی اس کو کنٹرول نہیں کیا, جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہوں نے 2 3 4 شادیاں کر کے رواج نہیں ڈالا, ہوگا کیا کہ چند لوگ جب کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہونا, بولو چند لوگ بھی کر لینا, تو پھر ایک جتنے کمارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کو خیال ہوگا بیٹا کر لے ورنہ یہ بھی ہاتھ سے ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو پتہ ہے اتنی میں کہ مل جائیں گے, مال بہت ہے. جہاں جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. ابھی شادی کے قابل لڑکے شارٹ ہیں اس لیے لڑکوں کی ویلیو بڑھی ہوئی ہے, جہیز دے کے لڑکا پھانسنا پڑتا ہے. جب لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی نا, جو ان میرڈ لڑکیاں, سب مرد جو بھی قابل اچھے لوگ ہیں 3 4 کر لیں گے, تو لڑکیاں جب مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوں گی تو پھر جہیز کا کانسیپٹ آٹومیٹیکلی خود بخود ختم. جہیز تو ایک انعامی اسکیم ہے. پیپسی کی بوتلیں بڑھ جاتی ہیں, خریدار کم ہوتے ہیں, تو پیپسی والے بولتے ہیں 4 بوتلوں پہ 1 فری, بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اس لیے کہ رسد کم ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے, ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی کیا ہے, زیادہ ہے. ابھی لڑکیوں کی سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے, اس لیے انعامی اسکیم ہے کہ یہ داماد حضرت اچھا بندہ لگ رہا ہے, آپ بس ہماری بچی سے شادی کر لو, کار ہماری طرف سے فری, ڈبل بیڈ ہماری طرف سے فری, پورا جہیز ہماری طرف سے فری. یہ انعامی اسکیم ہے کہ 4 بوتلوں پہ 1 فری. جب لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہوں گی, آپ جیسے نیک لوگ 3 4 کریں گے, تو پھر کماروں کو اندازہ ہوگا بیٹا لڑکیاں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. اور پھر وہ کہیں گے جہیز گیا بھاڑ میں, معذرت کے ساتھ بھائی ہمیں اپنی بیٹی دے دیں, بس آپ کا یہ ہم پر احسان ہے. جیسے صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ بیوہ عورت کے لیے عدت کا انتظار مشکل ہوتا تھا صحابہ کے دور میں. قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیتیں کہ بیوہ عورت کو نکاح کا پیغام عدت کے اندر نہیں بھیج سکتے. پھر قرآن نے کہا علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے یہ انتظار تم پر بہت شاق گزرے گا, تمہارے لیے بہت مشکل ہے. کیوں شاق گزرے گا؟ تمہیں پتہ ہے عدت پوری ہونے سے پہلے کوئی اور بھیج دے گا پیغام. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح, گول مول طریقے سے پیغام بھیج دو عدت کے دوران, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ عدت گزری اور کسی اور نے پہلے پیغام بھیج دینا ہے. اس زمانے میں بیوہ عورت کی یہ قدر تھی, اور ہمارے ہاں اخباروں میں اشتہار دے کے وظیفے دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے بندش لگا دی ہے, کسی نے یہ, کوئی بندش کوئی نہیں ہے بھائی, نہ کوئی جادو ہے. اس کے ہم ہی مجرم ہیں, کیونکہ ہم نے کلمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے, اور جو نکاح اور کا جو کلچر ہم لے رہے ہیں وہ ہندوؤں سے لے رہے ہیں. آدھا دین نماز ادھر سے لے رہے ہیں اور کلچر کہاں سے لے رہے ہیں, ہندو سے. یا تو پھر مندر ہی چلے جائے گا بھائی نماز کے ٹائم پہ, صحیح ہے نا, یا تو پورے ہندو بن جاؤ یا پورے کیا بن جاؤ, مسلم بن جاؤ. تو ایک شادی والا کلچر اسلام کا نہیں ہے بھائی, ورنہ ہمارے پیغمبر ایک وقت میں 9 بیویاں کیوں رکھتے؟ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت 4 بیویاں تھیں, حضرت عمر نے ٹوٹل 7 شادیاں کی ہیں, جیسے ہی زوجہ کا انتقال ہوتا تھا فوراً کر لیتے تھے. حضرت علی نے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد. تو کوئی صحابی ہمیں نہیں ملتے. تو یہ اسی وجہ سے کہ تاکہ عورت کی ویلیو رہے, ڈیمانڈ رہے, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا رہے, زیادہ رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرنا پھر آپ نے وہی ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اس معاملے میں لوگ سنتے بہت ہیں لیکن بڑا ڈھیٹ بنا دکھاتے ہیں. تھوڑا یہ جمود چھوڑیں, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.